السلام علیکم. بیٹھک کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر مقبول، اور آج بیٹھک میں ہماری بیٹھک ہے ایک بک کے آتھر کے ساتھ جو کہ پروفیسر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد آصف ندیم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر ویلکم، اینڈ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور بہت بہت مبارکباد بیٹھک جیسے پروگرام کو ہوسٹ کرنے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کو کانگریچولیشن اس خوبصورت بک پر جس کی آج کل بہت دھوم ہے، اور بڑی جگہ پہ میں نے اس کا چرچا سنا تو میں نے سوچا کہ اس پر پوڈ کاسٹ کی جائے. آپ کو بلا کے ذرا ہم بھی، چونکہ کمیونیکیشن اسکلز ہماری بھی اتنی اچھی نہیں ہیں، تو سوچا آپ سے تھوڑی سی ٹپس لے لی جائیں. تو سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایک تو میرے خیال میں یہ ثنا قاضی تو آپ کے مسز کا نام ہے، آپ دونوں نے مل کے لکھی ہے یہ بک؟ جی، اسی کے بارے میں یہیں سے اسٹارٹ کر دیں. یہ آئیڈیا آپ کو آیا یا مسز کو آیا؟ ویسے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی اختلاف ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ کتاب اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہم میاں بیوی اتفاق سے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ ہم دونوں کا تھا، مسز کا بھی، کیونکہ لینگویج اور لٹریچر دونوں سے تعلق ہے، اور میرا بھی ایک خاصا تعلق رہا. تو اسی یہ اس کتاب کی جو بنیاد ہے وہ ڈالی گئی، اور ایک خوبصورت جو رائٹر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. جی بالکل سر. یہ ماڈیولز کمیونیکیشن اسکلز ہے سر. ہمارا ماڈیولز تو بہت کم ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، زیادہ تر ہم بکس ہی دیکھتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے ماڈیول میں اور بک میں؟ جی، یہ خاص طور پہ میں آپ کے سامعین کے لیے بھی، اور ہمارے جو نوجوان اساتذہ ہیں اور جو اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کتاب میں اور ماڈیول میں بس فرق ہوتا ہے کہ کتاب کانٹینٹ کو بڑے واسٹ میڈیم میں دینے کا نام ہے، جبکہ جو ماڈیول ہے اس میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں زیادہ ہم اپلیکیشن آف نالج کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس پر پریکٹسز دی جاتی ہیں تاکہ جو لرنر ہے وہ صرف کانٹینٹ کو نہ پڑھے بلکہ اس کانٹینٹ کو روزمرہ کے استعمالات میں بھی اس میں اپنی جو اس کی ایک کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرے. تو اس طرح سے ابلاغ، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ کمیونیکیشن یا ابلاغ جو ہے وہ موجودہ دور کی ایک بہت اہم ضرورت بن چکا ہے، اور ابلاغ کے بغیر ہم کہیں کسی بھی فیلڈ میں، کسی کمپٹیشن میں اس کے بغیر ہم قطعی طور پر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو جیسے سر آپ نے بتایا کہ ماڈیول جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، مینس کہ یہ ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہے. تو سر یہ کتنے دنوں کا ماڈیول ہے ہمارے پاس جو کمیونیکیشن اسکل ہے؟ چونکہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں، بہت ساری بکس ہمیں ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ 5 دن میں انگریزی سیکھیے. بہت سارے ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ 10 گھنٹوں میں انگریزی سیکھیے، 20 گھنٹوں میتھس کیجیے. تو کیا آپ کا تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے؟ میرا قطعی ایسا دعویٰ نہیں ہے، یہ بلکہ ہو بھی نہیں سکتا. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی جادو ہے. آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، سامعین بھی سمجھتے ہیں کہ زبان کا جو ابلاغ ہے، زبان کی جو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چند دنوں میں نہیں آتی. اور خاص طور پہ جو لنگول ایک ڈفرینسز ہیں، یا اس طرح سے ہم انگلش کو ہم سیکنڈ لینگویج کے طور پہ لیتے ہیں، تو اس کے لیے کافی زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے زبان کے حوالے سے. اور زبان کو سیکھنے کے لیے، زبان صرف لفظوں کا نام نہیں ہے بلکہ ثقافت کا نام ہے. زبان کے ذریعے ابلاغ دراصل آپ اپنی پوری ایک کلچرل ایکٹیویٹی کو دوسرے تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. تو 5 گھنٹوں میں، 5 دنوں میں، 10 دنوں میں میں تو نہیں سمجھتا ممکن ہے. کچھ فنکشنلٹیز آپ سیکھ سکتے ہیں، جیسے اگر ہم فنیمز کی بات کریں تو انگلش لینگویج کے فنیمز کو آپ بڑی اچھی طرح سے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پریکٹس ڈیفینیٹلی بہت. تو سر یہ اگر ہم اس کے ٹیبل آف کانٹینٹس میں جائیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور بلکہ ٹیبل آف کانٹینٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنے دنوں کا ماڈیول ہے. اگر میں یہ بک آپ سے لیتا ہوں، اور آج مجھے امید ہے پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے تو گفٹ دے کے جائیں گے آپ، تو یہ کتنے دنوں کا ماڈیول ہے؟ کتنے دنوں میں اس کو ختم کرنا چاہیے، یا اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اس لیے 2 تصورات میرے ذہن میں اور میری کو آتھر کے ذہن میں تھے کہ ایک تو اس کو ہم جو کانٹینٹ جو کریکولم بیسڈ ہے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا،
اور اس کریکولم بیس کنٹینٹ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ایک عام آدمی کے لیے بھی جو ابلاغ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ڈیزائن کیا. تو سب سے پہلے تو جیسے آپ کا سوال تھا کہ کتنے دنوں میں بیسیکلی ہم جب یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں یا کالجز میں پڑھا رہے ہیں کمیونیکیشن اسکل کے سبجیکٹ کو, تو اس حوالے سے تو کریڈٹ آورز پہ یہ مبنی ہے. ہمارا ڈیفینیٹلی جو ایک کمپلیٹ سیٹ ہے وہ 16 days کا ہے اور 3 hours کا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 48 hours میں ہم اس ماڈیول کو ڈیلیور کرتے ہیں. اس میں ورک شاپس بھی شامل ہیں اس ماڈیول کے حوالے سے. وہ ہمارا ایک الگ سیٹ آف پیٹرن ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ, اس کی سمت اسسمنٹ کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. لیکن جب ہم دوسری طرف آتے ہیں, کامن مین جب اس کو پڑھے گا تو اس میں موجود بہت سی ایکسرسائزز ہیں جن کے ذریعے نہ صرف وہ بذات خود چیک کر سکتا ہے بلکہ وہ اپنے گھر میں کسی دوست کو, گھر میں بہن کو, بھائی کو, والد صاحب کو, والدہ کو انہیں دے سکتا ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ رینج بنی ہوئی کہ Day 1 کی رینج میں نے کیا کیا, Day 2, Day 3, Day 4, 5 up to 16 days کے بعد اس میں ڈیفینیٹلی ابلاغ کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. اس کے جو ڈوئل اس کا جو امپیکٹ ہے اس کتاب کا وہ ڈیفینیٹلی پڑھنے والوں کو بہت متاثر بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان میں اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی انہانس کرتا ہے. جب ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لینگویج کے اسکلس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, لسننگ اینڈ کمیونیکیٹیو کمپیٹنسی, کہ آپ نے ان چاروں اسکلس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی اپلیکیبلٹی دیکھنی ہے کمیونیکیٹیو کمپیٹنسی کے ذریعے کہ کیا اس شخص میں نے جو اس کو پڑھ رہا ہے یا زبان کو سیکھ رہا ہے تو اس میں کس حد تک رائٹنگ ایبلٹی پیدا ہوئی, کس حد تک اسپیکنگ ایبلٹی پیدا ہوئی, کس حد تک لسننگ ایبلٹی پیدا ہوئی, اور وہ کتنا زیادہ ابلاغ یا کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے تھرو ہز ووکلس اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے جو ان ووکل ہے جیسے نان وربل کمیونیکیشن کے ذریعے, جیسے آپ نے کنٹینٹ کے حوالے سے بات کی. تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ ماڈیول ہے وہ بنیادی طور پر وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن کے حوالے سے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے جی, اس میں کیمرہ ہے, کیمرہ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. اگر ہم اس کو علاج کریں تو جو اسٹوڈنٹ ہمارے انٹرویوز دینے جاتے ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزامس میں جاتے ہیں, ڈریس اپ کیسے ہونا ہے, ڈریس کا کیئر کیسے کرنا ہے, ڈریس کی کیئرنگ کیسے کرنا ہے, ابلاغ کیسے کرنا ہے, بولنا کیسے ہے, سوالوں پر جواب کیسے دینا ہے. تو یہ ہمارا جو ماڈیول 12 ہے اس میں اس کے بارے میں کہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہے. دوسرا اس کے کنٹینٹ میں خاص طور پہ پرسنل اینڈ انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے. چوتھے اس میں جو اس کی ماڈیول کی اہمیت ہے وہ ہسٹوریکل بھی ہے. کس طرح سے ہسٹوریکل ہے کہ Day 1 سے ایرسٹوٹل سے ہم نے اس کے ماڈلس کو لیا کہ ایرسٹوٹل کیونکہ ون وے کمیونیکیشن کا قائل تھا, جبکہ موجودہ دور ٹرانزیکشنل جو ماڈل ہے اس کا متقاضی ہے جس میں آپ کو فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں لکھا گیا, ان ماڈلس کو بھی, اور ان کی بڑی تشریح سادہ لفظوں میں کی گئی کیونکہ جو ایرسٹوٹل کا ماڈل تھا اس میں ایتھوس, پیتھوس, لوگوس ان سب کو شامل کیا گیا, جبکہ موجودہ دور کینستھیٹک کمیونیکیشن کا دور ہے. تو ان چیزوں کو بڑا صحیح کیا گیا کہ اگر آپ ابلاغ کرنا چاہتے ہیں تو ابلاغ میں نان وربل کمیونیکیشن کا, جیسے آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہیں, آپ کی ہینڈ موومنٹ ہے, آپ کے باڈی جسچرز ہیں, آپ کے آئی موومنٹ ہے جس کو جسٹیکولیشن کہتے ہیں, ان سب کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے جب وہ کہیں بیٹھا ہے تو ان سب چیزوں کا ابلاغ کیسے, صرف تحریری ابلاغ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کے جو اعضاء کا, آپ کے فیشل ایکسپریشنز بھی ہیں وہ بھی, اس کو بھی اس کتاب میں سمجھایا گیا. اس کے علاوہ اس میں جو پانچویں اہمیت کی بات ہے وہ آپ کی آفیشیل کورسپونڈنس ہے, جس میں ہم سب بھی بڑے کمزور ہیں جی بالکل, خاص طور پہ جب ہم انگریزی میں لکھنے میں آتے ہیں تو آفیشیل کورسپونڈنس میں ہمارا اکثر یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ BA پاس کرنے کے بعد, گریجویٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا طالب علم چھوٹا سا لیٹر لکھوانے کے لیے کسی نہ کسی شخص کی منت ترقی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ لیٹر لکھ دیا جائے. یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم طالب علم کو کہتے ہیں کہ ایک خط, ایک درخواست لکھ دیں
تو انہیں بڑی شدت سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان سے لکھا نہیں جاتا، انہیں فارمیٹس میں نہیں ملا، اور ان فارمیٹس کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. تو وہ رائٹ اپ بھی یہاں میں نے بیان کر دیا، اور بڑے سمپل وے، دو امریکن اور برٹش تھوڑا سا فرق ہے وہ دونوں کو ہی میں نے بیان کر دیا. ہمارے بہت سے طالب علم جب غیر ملک جاتے ہیں تو انہیں یہ دقت پیش آتی ہے کہ either they adopt the British or American. In Pakistan, especially in Asian countries, we go with the British format of letter writing. بٹ جب آپ ابراڈ جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں یا امریکہ سے ریلیٹڈ جو کنٹریز ہیں وہاں جاتے ہیں، تو وہ اسے اولڈ فیشن سمجھتے ہیں. تو میں نے اس میں خاص طور پہ خیال رکھا کہ ان دونوں تبدیلیوں کو مد نظر رکھا جائے. آفیشیل کورسپونڈنس میں کریکولم بچائے یا ریزمے کو ڈیولپ کرنا ہمارے طلباء و طالبات کے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ دیا جائے ہمارے طلباء و طالبات کو، تاکہ جب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد جابس کے لیے اپلائی کرے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنا کورنگ لیٹر کورسپونڈ کر سکے اور اپنے سی وی کو ڈیزائن کر سکے. دوسرا، ابلاغ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل اسپیچز ہیں، ڈبیٹس ہیں، ڈیکلیریشنز ہیں، اس حوالے سے طلباء میں ایک جذبہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے ذریعے، اور مختلف جو رائٹ اپس ہیں ان کی ایگزامپلز بھی اس میں جسٹیفائی کی ہیں، تاکہ طالب علم جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ کہیں ڈبیٹ کر سکے، کسی مباحث میں حصہ لے سکے. گروہی ڈسکشن جو وے آف ٹاکنگ ہے اس میں خاص طور پہ ہمارے طلباء لیک کرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں، وہ ڈنگ ہو جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں گروہی مباحث میں کہ ہماری باری آئے گی. تو اس میں باری لینا پڑتی ہے، آپ اس بات سے واقف ہوں گے، باری لینا پڑتی ہے، نہ کہ کوئی آپ کو باری دے گا. کمپٹیشن بالکل ایسے ہی ہے، سچ اے ٹائپ آف کمپٹیشن کہ اس میں طالب علم جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں. تو اس میں کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو اس کتاب کی اسٹڈی کرے گا وہ اس قابل ہو کہ اس کو انہینس کر سکے. ایک اور موضوع جو ہے وہ عام طور پہ جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو 4th کلاس سے ہی ایسے رائٹنگ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور ہمارا طالب علم جب ہمارے پاس یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رائٹ اپ خلاصہ زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر جو ہمارا طالب علم ہے وہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں جب جاتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ ایک ایسے لکھ سکے. وہیں سے مارک آتے ہیں، مارکس نہیں آتے. ایسے کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے تو 50,000 لفظوں کی کتاب لکھنی ہے، تو ایسے تو نکلا ہی عربک ورڈ سے ہے جس کا مطلب ہی پرسائز کرتے ہی. حالانکہ ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انہیں کاغذ پہ اتارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ان کو وہ میتھڈالوجی دیکھیے، جو ٹاپک ہے ایسے کا وہ متقاضی ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایسے کو کس انداز میں لکھنا ہے. کیا آپ نے اسے نیریٹو کرنا ہے، اس کو ڈسکسو کرنا ہے، اس کو آرگیومنٹیٹیو کرنا ہے. تو طالب علم اسی ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں ہم دونوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اچھے ایسیز کے ٹاپک بھی ہو اور وے اینڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن بھی ہو. دوسرا، ہمارے یہاں جو اسکل لینگویج کے ہمارے سے اردو ہو یا انگریزی یا عربی یا کوئی بھی زبان آپ بولتے ہو، وہ لسننگ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے جی، وہ کیپیسٹی انہینس نہیں ہو پاتی. بہت ایشوز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے، زبان کو جو فارن لینگویج خاص طور پہ اسے سمجھ نہیں پاتے. تو یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ لسننگ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، ڈیوائس کیا جائے. اور اب دوسرا جو خاص طور پہ اس کی کیا میتھڈ لکھے ہوئے ہیں کہ لسننگ کیسے امپروو کی جائے یا لسننگ یہ ایشوز چیلنجز کیا ہمارے جو ایشین کلچر ہے اس حوالے سے اس کی چیلنجز کیا ہے. تو ان کو بھی اس کتاب میں جو ہے وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ظاہر کیا گیا کہ ایک تو پرابلم ایشو کیا ہے اور اس کا سلیوشن، اور اس پہ بیس ڈفرنٹ پروجیکٹس. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ لسننگ کمپریہنشن کے نظریے سے جب میں اس کتاب کو دوسرا ایڈیشن لاؤں گا تو اس میں ایک DVD موجود ہوگی جس میں اگر آپ اس کتاب میں دیکھیں تو یہاں پہ کچھ پیکٹس بنے ہوئے ہیں. جی، میرے پاس جو سافٹ ورژن ہے اس میں لسننگ ایکٹیویٹی، ریڈنگ ایکٹیویٹی، اسپیکنگ ایکٹیویٹی اور جو نان وربل کمیونیکیٹو کمپیٹنسیز ہیں اس کے حوالے سے مختلف ویڈیوز جیکٹ کے طور پہ موجود ہیں. لیکن میں اس کو انکارپوریٹ نہیں کر پایا. میرے نیکسٹ ایڈیشن میں اس کے ساتھ DVD ہوگی
جس کو سننے کے بعد سامعین جو ہیں یا قارئین جو ہیں وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ ان اسکلس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان اسکل کو ایکوائر کر سکیں کم بیک. اور دوسرا اس کتاب کا جو آسپیکٹ ہے وہ ٹیچنگ کے حوالے سے بھی جی کہ میں نے اس میں ایک مینیول ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ جو ٹیچر میرے علاوہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اسے آسانی ہو کہ وہ اس مینیول کو دیکھ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے لرنر کو اسی طرح سے پڑھا سکے جیسے کہ میں چاہتا ہوں. اس کتاب جس بنیاد پہ لکھی گئی ہے جو اس کتاب کا حق ادا کر سکے وہ حق ادا کر سکے. تو سر اس کو آپ نے لکھتے ہوئے کون سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو کیا ہے یا کون سے انٹرنیشنل ماڈل کو فالو کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے ماڈیول کمیونیکیشن اسکلز ہے, اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے ذہن میں 2012 سے آیا تھا. ہم دونوں میاں بیوی ایک ہمارے ساتھ تھے امریکن کچھ رائٹرس تھے, مینٹورس تھے. 2008 میں ہم نے ایک ٹریننگ اکٹھے لی جس میں جو 10 دن کی ٹریننگ تھی لاہور میں ہوئی, اور اس میں جو ہمارے مینٹورس تھے وہ سارے امریکن اور برٹش تھے. انہوں نے سب سے پہلے ایکٹیویٹی بیسڈ لینگویج کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالا, اور اس کے بعد 2012 میں میں نے آغاز کیا اپنے پہلے ماڈیول کو لکھنے کا, اور وہ ماڈیول مشیگن یونیورسٹی کے ساتھ کولائڈ کر کے ہمارا ایک ان کے ساتھ پروجیکٹ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور نیشنل اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن ناہے کا, جو اس وقت موجودہ وقت میں بھی قائم ہے, اور جتنے بھی یونیورسٹی اور کالجز کے اساتذہ ہیں وہ ناہی سے تربیت حاصل کرتے ہیں. 2012 میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے ایک ماڈیول لکھا جو کہ اب بھی موجود ہے, تھوڑی سی اس میں چینجز کر دیں گی. 2017 تک اسے یونیورسٹی ٹیچرز اور کالج ٹیچرز کو پڑھایا جاتا رہا ہے ٹیچنگ پروفیشن کے نام سے. اس ماڈیول کا جب رائٹ اپ میں نے لیا تو بڑے ڈرتے ہوئے دیا کہ انگریزی زبان دوسروں کی زبان ہے اور چیک مشیگن یونیورسٹی جیسے سنرائز یونیورسٹی کر رہی ہے. لیکن میں جب ہماری ڈائریکٹر تھی جس پروگرام تھی دس نینسی, اب وہ فوت ہو چکی ہیں اللہ میں ان کی رحمت کرے, انہوں نے کہا کہ who wrote this module of teaching profession, and I was terrified that something has happened and I have written something was right. But to my surprise, she said, I said, Nancy, I have written it. And she said, oh, a clap for this module. I was really, yeah, that's good. And she said, Michigan University experts have recommended this module as it is, without a single change. Very good. اور اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اگر ہم اس کو ایک وائڈ اسپیکٹرم میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھیں تو کتنا نہیں بہتر ہوگا. اس کے بعد HEC نے تمام وارڈنریز کیے, میں اس کمیٹی میں شامل تھا جو ایئر کمیٹی تھی. پھر وہ ریوائز ہوئے وارڈنس, ہم اس میں ان کے ساتھ وہ پارٹنرز رہے 2017 تک. اس کے بعد چینجز آئی ان وارڈنس میں. ڈیفینیٹلی انقلاب کا ہے اور تعلیمی انقلاب آتے رہنے چاہیے. اس کے بعد سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا اور مجھے تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ لگا اس کا کانٹینٹ اور اس کی اورینٹیشن کی ڈیزائننگ میں. اس کے بعد مرحلہ آیا کہ کہیں یہ بہت مشکل تو نہیں ہے. اس کا جو پہلا بکلیٹ تھا وہ 350 صفحوں کا تھا, اور جب میں اس کو لے کے بیٹھا تو مجھے خود مشکل بیٹھا کہ میں کہہ نئے لرنر کے لیے تو یہ بہت ایفرٹ ہوگی اس کو سیکھنا. پھر اس کو میں نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے لرنر کا گریجویٹ لیول پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کا جو IQ ہے وہ اس کو میچ نہیں کرتا. سو وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی جسٹ کیپچر ڈاؤن دیٹ وی آر کیپنگ دس کنٹینٹ اینڈ وی آر ریموونگ دس کنٹینٹ. اس میں جو پائلٹ ٹیسٹنگ کے جو ریزلٹس آئے تھے اس ماڈیول کو رائٹ اپ میں, اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بنیادی طور پر اب اس میں ہمیں کیا چینجز کرنی ہے. اگر آپ اس ماڈیول کو اوور آل دیکھیں تو اس ماڈیول میں جو آسپیکٹس ہے, کنٹینٹ آسپیکٹس ہے, بڑے مختصر ہیں اور ٹو دا پوائنٹ ہے, اور ایوری پیج از ایڈورنڈ
with pictures, with figures, with images. اور اس کے علاوہ ان امیجز کے ساتھ ہم نے شارٹ ورژنس تیار کیے. کسی کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کانسیپٹ امیجز جو کہ دیرپا ہے اور ایک کنٹینٹ کو مختصر کرنے کے لیے, اس کی جسٹ دینے کے لیے, اس کا خلاصہ دینے کے لیے بہت ہے. اور اس کو اس طرح سے اس کی لانچنگ اور ری لانچنگ کو ہم نے کافی عرصہ پہلے ڈیزائن کیا. اس کو میں نے کووڈ کے دوران آن لائن کیا, آن ایئر کیا, اور اس کا وہ ورژن سافٹ ورژن تھا. اوکے, جس کے بعد مجھے پتہ چلا وہ جو دور تھا کووڈ کا, اس میں ہمیں آن لائن پڑھانا پڑتا تھا, تو میں نے اس کے ریزلٹس کو آبزرو کیا. فیڈ بیک آپ کے پاس فیڈ بیک بہت اچھا آیا. اسٹوڈنٹ کے اندر, حالانکہ ہم ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اس سے ان میں جو کیپیبلٹیز پیدا ہو رہی تھیں وہ میرے لیے کافی خوشکن تھیں. اور آئی ریلی انجوائے that the students who were learning at that time had a very good point of view of the modules. اور اس کو میں اس کو ایک estimation کے تحت رنگ فارم میں لایا, اسٹوڈنٹ کو دیا, اور ان کو بیٹھ کے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس میں پریکٹس بک بالکل لائنس چھوٹی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ نے مثال کے طور پہ میں نے ایک اس میں شامل کی ہے آئی پروم, آپ نے اپنی ذات کو لکھنا ہے, تو اس نے اس کو فل کرنا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے ملا کے جو ان کے اندر سب سے پہلے تو کانفیڈنس, اعتماد پیدا کرے گا. دوسرا, پھر اپنے آپ کو دیکھنے کا نقطہ نظر پیدا کرے گا کہ میں خود کیا ہوں. کیونکہ آپ ابلاغ جب کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بیسیکلی لفظ نہیں بلکہ اپنے اندر موجود اس علم کو دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر آلریڈی موجود. تو میری کوشش یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو پہلے پہچان. جب وہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اسی طرح سے پہچانتا ہے. عرف نفسہ و عرف ربہ. بالکل اسی کانسیپٹ کو میں نے ذہن میں رکھ کے اس کا ایک ماڈیول کا بالکل لاسٹ جو ماڈیول ہے وہ اسی چیز کو کنوٹ کرتا ہے کہ اب آپ اپنی ذات کو پہچان چکے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مرر کرتے, یو پریزنٹ یور سیلف بیفور ادرز لائک اے مرر. جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے کو بھی اسی انداز میں. سر بالکل, یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ آئی پوئم کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ میں نے اس میں شامل کیے, 4-5 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ہماری ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی سیمیسٹر ایکسچینج پروگرام میں امریکہ میں گئی, کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں ان کا وہاں پہ ایک سیمیسٹر انہوں نے گزارنا ہے. تو انہوں نے اپنی اسٹوری پہ شیئر کیا ہوا تھا, اور وہ یہی آئی پوئم ہی تھی. اس میں وہ لکھ رہی تھی کہ اپنے آپ کو, انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ مجھے 2-3 دن کی اسائنمنٹ ملی ہے اپنی اسیسمنٹ کے طور پہ کہ کر کے آپ مجھے ہمیں سبمٹ کروائیں. پھر اس کے انہوں نے جو ہے رزلٹ بھی شیئر کیے ہوئے تھے. سب سے مشکل تو اپنے آپ کو بیان اس کا, اور یہ اگر ہمیں اس بک کے فارم میں اتنی زبردست پریکٹس جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اور ویل نون یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے اس بک کی فارم میں مل رہی ہے, تو یہ تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا لاسٹ کویسچن کہ یہ کہاں پہ اویلیبل ہے, کہاں سے ایکسیس کی جا سکتی ہے؟ میرے پاس بھی اس کا اویلیبلٹی ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے ساتھ ہی جو متصلی بک سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے, اور اس کو پبلش کیا ہے طارق پبلشرز نے, تو ان کے پاس بھی یہ کتاب اور یعنی کہ اس کے اوپر جو کانٹیکٹ نمبر لکھے ہیں وہاں سے کانٹیکٹ کر کے یہ منگوائی بھی جا سکتی ہے. آپ لوگ منگوا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو پوسٹل کروانا چاہیں تو وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا ای میل بھی ہے, میرا فون نمبر بھی ہے جی, تو ان سے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے آئی ووڈ لو ٹو شیئر اٹ ود یور ویورز کہ اگر میری وجہ سے کوئی طالب بہتر ابلاغ میں ہو سکتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے استاد بننے کا حق ادا کر. سر تھینک یو سو مچ سے آپ نے ہمیں وقت دیا اور پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. بڑی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ ہوئی. ناظرین اتنا اس کتاب کے بارے میں, اس خوبصورت کتاب کے بارے میں نے یہ ماڈیول کے بارے میں, سوری معذرت آپ نے ماڈیول بتایا تھا, اس ماڈیول کے بارے میں جتنا مجھے میں نے سنا ہے اور جتنا فیڈ بیک لیا ہے وہ یہ, اس کی وجہ یہ تھی, خوبصورت فیڈ بیک اس لیے تھا کہ ڈاکٹر آصف ندیم صاحب اور ثنا قاضی صاحبہ جو ان کے میسز ہیں, یہ دونوں لٹریچر انگلش لٹریچر کے بھی بڑے دلدادہ ہیں, انگلش لنگوسٹک کے بھی انگلش لنگوسٹک پر بھی انہیں اوارڈ حاصل ہے, اور پھر یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایکچولی وہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے, تو ایک ماہر تعلیم بھی ہیں, لنگوسٹک کے ماہر بھی ہیں, ادب کے دلدادہ بھی ہیں, اور
लिटरेचर के बहुत अच्छा लिटरेचर ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि उसको लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो इस मॉड्यूल में आपको तीनों चीज़ों का टच मिलेगा, जिसकी वजह से ये एक मास्टरपीस बन चुका है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसके यहाँ से कांटेक्ट करके आप ख़रीद सकते हैं। वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।